حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کرتے تھے۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں، ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی سی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں اپنی کم سنی کی وجہ سے تأمل اور کمال تحفظ کا موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظر میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے تھے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ یہ مشہور ترجمہ ہے۔ اس بنا پر یہ اشکال پیش آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصداً مانگ نکالنا روایات سے ثابت ہے۔ اس اشکال کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابتدائی زمانے پر حمل کیا جائے کہ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام نہیں تھا، لیکن بندہ ناچیز کے نزدیک یہ جواب اس لیے مشکل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مشرکین کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہ نکالنے کی تھی۔ اس کے بعد پھر مانگ نکالنی شروع فرما دی۔ اس لیے اچھا ترجمہ جس کو بعض علماء نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار اور پیشانی کشادہ۔ آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداً دیکھنے والے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند ہوتی ہے، ورنہ فی نفس ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی۔ آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک کے بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ موتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور گردن میں چاندی جیسی صاف خوبصورت تھی۔ آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن اور چمکدار نظر آتا تھا، یا یہ کہ بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، چہ جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں محفوظ ہو۔ بندے کے نزدیک یہ ترجمہ اچھا ہے۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھے، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز پر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملاست کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔
جب آپ چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پستی سے اتر رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے، آپ کی نظر نیچی رہتی، آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ اس میں یہ اشکال ہے کہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ عادت شریفہ تو زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کی تھی، لیکن چونکہ وہی کا بھی انتظار رہتا تھا، اس لیے اس کے انتظار میں گاہ بگاہ آسمان کی طرف بھی ملاحظہ فرماتے تھے، ورنہ عام اوقات میں عادت شریفہ نیچی نظر رہنے کی تھی۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی غایت شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور آپ پیچھے رہ جاتے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے رہ جانا علماء نے اس کو تواضع پر حمل فرمایا ہے، لیکن بندہ ناچیز کے نزدیک اگر یہ حالت سفر پر محمول ہو تو انسب ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سفر میں پسماندگان اور ضعفاء کی خبر گیری کے لیے آپ پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ حدیث بہت طویل ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، اخلاق، عادات، جملہ انواع مذکور ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مضامین کی مناسبتوں سے اس کو کئی بابوں میں ذکر کیا ہے، چنانچہ اس کا کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے باب میں اور کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں آئے گا۔